السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور بیل آئیکن دباؤ تاکہ آنے والے اچھی ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے، سٹوری اچھی لگے تو ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اسلام آباد کے علاقے شکرپڑیا میں ایک پراسرار اور ویران گھر موجود تھا، جس کے بارے میں کئی عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھی۔ مقامی لوگ کہتے تھے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے اور رات کے وقت وہاں عجیب آوازیں سنائی دیتی ہے۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے گھر کے کھڑکیوں میں عجیب سائے دیکھے ہیں جو انسانی شکل سے مختلف تھے۔ یہ گھر کئی سال سے خالی پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ہر وقت بند رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو کسی کو بھی وہاں زیادہ دیر تک رہنے نہیں دیتی۔ اجمل ایک نوجوان صحافی تھا جو ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتا تھا۔ جب اس نے آسیب زدہ گھر کے بارے میں سنا تو وہ اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا کہ ایسا کچھ واقعی ہو سکتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر میں جا کر حقیقت کا پتہ لگائے۔ ایک رات جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور ہوا میں سردی کا احساس بڑھ رہا تھا، اجمل نے اپنا کیمرہ اور ٹارچ لیا اور اس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی اجمل کو عجیب سا سکوت محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کا انتظار کیا ہو۔ اجمل کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر ایک عجیب سی بو تھی، جیسے کہ وہاں کئی سال سے کچھ سڑ رہا ہو۔ دیواریں خستہ ہو چکی تھی اور فرش پر مٹی کا اور کئی جمی ہوئی تھی۔ اچانک ایک کمرے سے آتی ہلکی سی روشنی نے اجمل کی توجہ کھینچ لی۔ اجمل نے ہمت کر کے اس کمرے میں جھانکا تو دیکھا کہ ایک سایہ کسی پرانی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سایہ مسلسل اجمل کو گھور رہا تھا۔ اجمل نے ہلکی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک سایہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے اجمل کی طرف بڑھنے لگا۔ اجمل نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پاؤں کسی چیز سے الجھ گیا اور وہ فرش پر گر گیا۔ سایہ اس کے قریب پہنچ کر جھکا ایک کھردری آواز میں بولا، یہاں کیوں آئے ہو؟ اجمل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں صرف حقیقت جاننے آیا ہوں۔ سایہ ہنسا اور اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ اجمل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ گھر ان کا ہے جو اپنی خواہشوں کے غلام بنے۔ میں بھی ایک وقت میں تمہاری طرح تھا، لیکن اب میں یہاں کا قیدی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اچانک اجمل نے محسوس کیا کہ اس کا جسم بے حرکت ہو رہا ہے۔ وہ خوف سے چیخنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آواز اس کے گلے میں اٹک گئی۔ سایہ اس کے قریب آ رہا تھا اور اجمل کو ایسا لگا کہ یہ اس کی روح کھینچ لے گا۔ اچانک گھر کی چھت زور سے ہلنے لگی اور کھڑکیاں خود بخود بند ہو گئی۔ اجمل نے آخری زور لگا کر خود کو کھینچا اور بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑا۔ باہر نکلتے ہی دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اجمل نے مڑ کر دیکھا تو گھر بالکل ویران لگ رہا تھا، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔
لیکن اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جگہ واقعی ہولناک ہے۔ یہ قصہ اجمل نے پھر اپنے 4 دوستوں کو بتایا اور وہ 4 دوست اس گھر میں آنے چاہتے تھے۔ اجمل کے منع کرنے کے باوجود علی، زارا، حسن اور ماریہ تجسس کے مارے اس گھر کو دیکھنے چلے گئے۔ ان کے ہاتھ میں صرف ایک ٹارچ تھی اور دل میں خوف کے ساتھ ساتھ جوش بھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، ایک سرد ہوا کا جھونکا ان کے چہرے سے ٹکرایا۔ اندر داخل ہوتے ہی ماحول غیر معمول لگنے لگا۔ دیواروں پر پرانے خون کے نشان تھے اور گھر کی ہر چیز زنگ آلود اور بوسیدہ تھی۔ اچانک زارا نے کہا، کسی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ سب نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ لوگ حال میں داخل ہوئے جہاں ایک پرانا جھولا لٹکا ہوا تھا۔ اچانک جھولا خود بخود حرکت کرنے لگا۔ ماریہ چیخ اٹھی، یہ جگہ واقعی منحوس ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ لیکن علی نے کہا، ہم صرف ڈر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ایک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ حسن نے ٹارچ کی روشنی اسی طرف کی تو انہوں نے ایک سایہ دیکھا جو ان کے سامنے سے گزر گیا۔ زارا خوفزدہ ہو کر بولی، یہ سایہ انسان کا نہیں تھا۔ کمرے کے اندر ایک پرانا آئینہ تھا۔ ماریہ نے جیسے ہی آئینے میں دیکھا، اسے اپنے پیچھے ایک عورت کا دھندلا عکس نظر آیا، جس کی آنکھیں سرخ تھی اور وہ ہلکے سے مسکرا رہی تھی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن آئینے میں وہ عکس ابھی بھی موجود تھا۔ گھبرا کر سب نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اچانک ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، یہ میرا گھر ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ روشنی بند ہو گئی اور مکمل اندھیرا چھا گیا۔ جب دوبارہ روشنی آئی تو وہ سب گھر کے باہر تھے، بے خال اور سانس پھولتے ہوئے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہاں سے کیسے نکلے۔ اس رات کے بعد اجمل نے اس گھر کا ذکر کسی سے نہیں کیا، لیکن کبھی کبھی وہ رات کے اندھیرے میں خواب میں اسی سائے کو دیکھتا جو اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا۔ شاید وہ گھر اسے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ یہ تھی آج کی کہانی، ہوپ سو کہ آپ کو پسند آ جائے گی۔ ایک دفعہ سورہ الناس کا تلاوت کیجئے گا اور ارد گرد دم کیجئے گا۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔